محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام، برادران و خواہران اسلامی و ایمانی، آج کی سالانہ مجلس عزا جو بیاد خاتون محشر، خاتون قیامت، رحمت للعالمین، بضعت رسول خاتم النبیین، زوجہ امیر المؤمنین، ام الحسن والحسین والائمة الطیبین، سیدہ فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید باقر شاہ صاحب بخاری کے، علی تہامی کے بخاری ہاؤس میں دولت خانہ پر اٹلانٹک سٹی میں نیو جرسی میں منعقد ہو رہی ہے. اس کا عنوان سخن قرار دے رہا ہوں حقیقت فاطمیہ. یہ بیسیکلی اس سال ایک عشرہ شروع کیا ہے اور ایک مجلس پڑھی. اس سے پہلے صرف ایک مجلس پڑھی المہدی سینٹر میں، اور وہ 13 جمادی الاولیٰ کو تھی، اور اس میں صرف ایک روایت پڑھی. اس ایک روایت پر مجلس ختم. آج میں چاہ رہا ہوں کہ حقیقت فاطمیہ نمبر 2
پیش کروں اور پھر اگلے سال اللہ کے حکم سے اس عشرے کو مکمل کریں انشاءاللہ۔ آج میں جس نقطے سے آغاز مجلس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باقی معصومین کی حقیقت میں اور شہزادی کی حقیقت میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے سارے معصوم اسلاب میں رہے ہیں، جیسے حضور مولا کائنات حسن و حسین علیہ السلام تا امام زمانہ انبیاء مرسلین صلب آدم سے آئے اور پھر معصومین صلب ہاشم تک آئے اور اسلاب طاہرہ سے گزرتے ہوئے معصومین اس دنیا میں تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام واحد معصومہ ہے کہ جو سوائے حضور کے کسی کے صلب میں نہیں رہے۔ آپ جتنی زیارتیں ہیں شہزادی کی، کسی زیارت میں یہ نہیں دیکھیں گے فی الاسلاب طاہرہ۔ امام حسین کے بارے میں ہے، باقی معصومین کے بارے میں ہے کہ پاک اسلاب سے گزر کے آئے۔ بی بی کے بارے میں بالکل کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ بی بی تفاحت الجنت ہے، یعنی بی بی کا وجود ڈائریکٹ جنت سے صلب پیغمبر میں آیا اور صلب پیغمبر سے رحم مبارک خدیجہ۔ یہ آج کی مجلس کا پہلا نقطہ کہ حقیقت فاطمیہ سمجھنے کے لیے ان کے اوریجن کی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی صالحین ہیں، انبیاء ہیں، معصومین ہیں، ان کا اینڈ جنت ہے۔ اس بی بی کا آغاز بھی جنت ہے، اینڈ بھی۔ لہذا شہزادی کی حقیقت کو فی الواقع سمجھانے کے لیے بہت سارا ریسرچ ورک پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ نقطہ نمبر 2 آج کی مجلس کا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک خلط ہے، ایک مکس اپ ہے، ایک اشتباہ ہے جو ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کی آج وضاحت کرتے ہیں۔ آیہ مبارکہ تطہیر عموماً اتنی پڑھی جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ویسے یہ بائی دا وے سن لیجئے، آپ کو میں نے کہا تو نہیں کہ درود بھیجی۔ ابھی ساجد شاہ صاحب حدیث شریف کے ساتھ پڑھ رہے تھے، آپ خود ہی درود بھیج رہے تھے۔ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بعد فوراً درود پڑھا جاتا ہے، جن میں ایک یہ آیہ تطہیر ہے، اور اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہنا نہیں پڑھا، آپ نے فوراً درود بھیج دیا۔ ایک بات تو آج دوسرے نقطے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ سب یہ جانتے ہیں کہ جو طہارت والے ہیں وہی صلوات والے ہیں، جو صلوات والے ہیں وہی طہارت۔ یہ دوسرا نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بائی دا وے آ گیا۔ اب وہ نقطہ اس کو ہم تیسرا قرار دے دیں گے، جو خلط ہے، جو مکس اپ ہے، جو اشتباہ ہے، وہ آیہ تطہیر کی نامکمل قرائت سے ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کیوں نہ ہم
مکمل قرات کرتے ہیں۔ ابھی آج شاہ جی بھی کہہ رہے تھے، باقر شاہ جی، حفظ قرآن کے بارے میں۔ اچھا ہے، حفظ قرآن ہمیں کرنا چاہیے، قرآن کے الحمدللہ حافظ ہمیں بننا چاہیے، آیتوں کو، سورتوں کو حفظ کرنا چاہیے۔ آج ذرا سنیے کہ اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں آج۔ اچھا، یہ ہے 33 کی 33، یہ جوانوں کے لیے 33 آف 33۔ اچھا، آسان ہو جائے گا نا، احزاب کی 33ویں ہے، اس کا نمبر سورت کا بھی 33 ہے اور جو آیت ہے اس کا نمبر بھی 33 ہے۔ آج ذرا پوری سن لیجیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اچھا، 34ویں سن لیں۔ یہ آج ذرا جب آپ دونوں سن لیں گے تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ یہ ہو گئی 2 آیتیں، پوری پڑھ لی۔ اب آئیے، اگر پوری پڑھیں تو کیسے مسئلہ حل ہوتا ہے، اگر ادھوری پڑھیں تو مکس اپ کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جو کم کی ضمیر ہے، ویطہرکم کی جو کم کی ضمیر ہے، ان 2 ضمیروں کے بارے میں مکس اپ ہو گیا کہ ان سے مراد کون ہے۔ یہ کم سے مراد کون ہے؟ وہ کون ہے جن کو رجس سے دور رکھا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں اتنا پاک رکھا ہے جتنا میکسیمم پاک رکھا جا سکتا تھا؟ وہ کون ہے؟ پہلے یہ پڑھیں، پہلے اقتباسات، بعد میں آخری آیت پڑھیں، پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ اب سنیے، ارشاد ہو رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ شیعہ اور سنی تمام مفسرین نے ایسے ہی لکھا ہے بریکٹ میں، اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو اور باہر نہ نکلو۔ دیکھیے، نبی کی بیوی میں اور امتیوں کی بیوی میں یہ ڈیفرنس ہے۔ امت کی بیویاں باہر نکل سکتی ہیں کام کاج سے، نبی کی بیویوں تم نے نہیں نکلنا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ جب نبی کے دور میں بیویاں باہر نہیں نکل سکتی تو نبی کے بعد کیسے باہر نکل؟ لہذا نبی کی بیویوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا حرم ہے۔ جب حضور وصال فرما گئے تو ان کو کچھ امتیوں نے کہا، کچھ ریلیٹیوز نے کہا کہ ایسے ہے کہ ہم آپ کا خرچہ دے دیتے ہیں، آپ حج کر لیں۔ تو بی بی نے کہا کہ جب حج کرنا تھا، جب اس وقت واجب نہیں ہوا، اب حج سے بڑا ثواب ہے میں حجرے میں بیٹھا۔ گویا ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کی بیویوں کو حجروں میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، امتیوں کی نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے حجروں میں ٹھہری رہو، بیٹھی رہو۔ یہ بیت کی جمع ہے، بیوت، بیت کی جمع ہے بیوت، بیت کہتے ہیں حجرے کو۔ یہ بیت اللہ بھی حجرہ ہے بیسیکلی اللہ کا، اور اہل البیت بھی وہی ہے جو حجرے والے ہیں، سارے گھر والے نہیں۔ بیت ہوتا ہے بیتوتا سے، جہاں کوئی رات گزارے اسے کہتے ہیں بیت، کیونکہ 10 حجرے تھے حضور کے اور 10 کے 10 میں حضور نے رات گزاری ہے، اس لیے انہیں بیت کہا جاتا ہے۔ بیوت جن میں حضور اور ان کے اہل خانہ
اہلیہ بیگمات جو ہے وہ رات گزارتی ہے. اب اگر آپ جوانوں میں سے کوئی یہ کہے کہ اللہ تو رات گزارتا نہیں پھر بیت اللہ کیوں ہے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ رات نہیں گزارتا. اللہ رات گزارے تو اللہ نہیں رہتا. اس نے 3 راتیں وہاں گزاری ہیں بچگی میں کہ جو عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے. اب ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کی بیویوں کو حکم ہے کہ کہاں رہو؟ حجروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرنا، تم سمپلیسٹی سے رہنا، اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو. جو خدا جاہلیت کے بناؤ سنگھار کاسمیٹکس پسند نہ کرے وہ اور جاہلیت کو کیسے پسند کرے گا؟ وہ اپنے نبی کو کیسے جاہل بھیج دے گا؟ یہ within the bracket کتنے مسائل ہیں. نبی کی بیویوں تم نے زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہیں کرنے. اور کیا یہ آرڈر آ رہے ہیں، احکام ہے، یہ کمانڈمنٹس ہیں اللہ کی طرف سے. اور کیا کرے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. جو اسلام کا لیڈر ہوتا ہے وہ پہلے خود اور اس کے گھر والے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، بعد میں امت سے کہتے ہیں کہ تم کرو. ہمارا لیڈر پولیٹیکل نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کو کہے تم کرو اور میں خزانے لوٹتا رہوں. یہ ہمارے اسلام کا یہ نعرہ ہے کہ پہلے لیڈر کر کے دکھاتا ہے اور گھر والوں کو نمازیں قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو. اور آرڈر آیا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. اب یہ حکم دیکھیں، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ. اس سے پہلے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اس سے پہلے وقرنا فی بیوتکن. احکام دیکھیں. حکم نمبر 1 حجروں میں ٹھہری رہو. حکم نمبر 2 بناؤ سنگار جاہلیت کے نہ کرنا. حکم نمبر 3 نماز قائم رکھو. حکم نمبر 4 زکوٰۃ دیتی رہو. حکم نمبر 5 اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ 5 حکم ہیں انہیں جو نبی کی بیویاں ہیں. اس کے بعد حکم آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ازواج نبی کے بارے میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں تمہیں رجس سے پاک رکھا ہے اور تمہیں اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. عربی کا قانون یہ ہے، نحو کا گرامر کا قانون یہ ہے، اگر مخاطب مؤنث ہو تو ضمیر مؤنث کی آئے گی، مذکر ہو تو ضمیر مذکر کی آئے گی، زیادہ مؤنث ہو تو ضمیر مؤنث کی آئے گی، زیادہ میل ہو تو مذکر کی ضمیر آئے گی. اگر یہ حکم یہ یطہرکم کا اور لیذھب عنکم کا نبی کی ازواج کے بارے میں ہوتا تو کم نہ کہتا، خدا کن نہ کہتا دونوں جگہ پہ، جیسا کہ 5 احکام میں کہہ چکا ہے. یہی دلیل ہے کہ اللہ کو مولویوں جتنی کہ عربی بھی نہیں آتی. یہی دلیل ہے. وہ 5 حکم اور کے لیے ہیں، یہ 2 اوروں کے لیے. وہ مؤنث کے لیے حکم ہے، یہاں مذکر زیادہ ہیں، مؤنث ایک. اس لیے جمع کی ضمیر ہے تو گویا یہ جو لیذھب عنکم الرجس ہے یہ علی و بطول و حسنین کے لیے ہے، ویطہرکم علی و بطول و حسنین کے لیے ہے. وہ جو 5 حکم ہیں وہ نبی کی ازواج کے لیے ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہوئی، الگ آیت اللہ رکھ دیتا، یہی کیوں رکھا؟ تو اللہ نے انما کے ذریعے فاصلہ کر دیا. انما ہے لاک،
انما ہے قفل، انما ہے تالا، انما کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو نکلنے نہیں دیتا، دوسروں کو آنے نہیں دیتا۔ انما کا مفاد یہ ہے، انما کا فائدہ یہ ہے، انما وہ جو پیچھے والے ہیں ان کو آنے نہیں دیتا باہر والے، اور جو اندر والے ہیں انہیں نکلنے نہیں دیتا۔ یہی دلیل ہے۔ انما یہ بتا رہا ہے پہلا حکم اور تھا، انما کے بعد والا حکم اور۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ انما کو کہتے ہیں ادات حصر۔ یہ آپ اگر پڑھیں گرامر میں کلمات حصر میں سے ہا صاد را، حصر منحصر کرنا آپ نہیں کہتے، ہم نے منحصر کر دیا۔ اس گھر میں مثلا 6 لوگ رہتے ہیں، اس گھر میں انما سکنا ھذا البیت 6 اشخاص، یہ انما نے منحصر کر دیا، یہاں 7واں بندہ کوئی نہیں رہتا، 6 ہی رہتے ہیں۔ تو انما کا کام کیا ہے؟ وہ لمیٹڈ کرتا ہے کہ جس میں باہر والے آ ہی نہیں سکتے۔ یہ قوم کے حکم میں ان 4 کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو طہارت کا حکم ہے اور رجس کو دور کرنے کا، یہ ان 4 کے لیے ہے، جن میں مذکر زیادہ ہیں، مؤنث 1 ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت میں اور دلیل ہے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہاں پھر 2 ضمیر مؤنث کی آ گئی۔ اور اے نبی کی بیویو، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا تھا اس کو یاد رکھو، اللہ کی آیتیں بھی پڑھتی رہو، حکمت کی باتیں بھی بیان کرتی رہو۔ یہ دلیل ہے۔ پہلے ذکر بھی ازواج النبی کا ہے، بعد میں ذکر بھی امہات المومنین کا ہے۔ کلمہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں پنجتن پاک کا ذکر۔ ہم نبی کی بیویوں کو محترم سمجھتے ہیں، وہ ہماری مائیں، ہم سب کا فرض ہے ان کا احترام کرنا۔ ازواج النبی امہات المؤمنین، مگر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ حکم جو ہے اذہاب رجس کا، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بی بی فاطمہ کے لیے۔ اب حقیقت فاطمہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جہاں جہاں نسبت فاطمہ جا رہی ہے وہاں حقیقت فاطمہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی یہ حکم ہے فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے شوہر کے لیے، فاطمہ کے بیٹوں کے لیے۔ آف کورس والد تو ان کے بدرجہ اولا اس میں شریک کو شامل ہے، مگر بھی آپ نے سنا نا، شاہ صاحب پڑھ رہے تھے وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، بار الہ تو ان سے رجس کو دور رکھ۔ اگر چادر یمانی کے نیچے بیویاں ہیں تو ان سے رجس دور کر، اور اگر صرف یہ ہے تو ان سے رجس دور کر۔ اب یہ حقیقت فاطمہ سمجھ میں آئی۔ یہ ہے تھیوری۔ اب پریکٹیکل بھی سن لیجیے۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ جب حضور نے دروازے بند کر دیے، سب کے دروازے بند کر دیے، یعنی یہ جو 10 حجرے ہیں ان کے دروازے بھی بند کر دیے، ہم اصحاب کے دروازے بھی بند کر دیے، سوائے علی و بطول کہ کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا۔ یہی دلیل ہے آیت تطہیر کا پریکٹیکل، یا فاطمہ ہے یا علی ہے یا اب یہ حقیقت فاطمہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ بھی عجیب منزل فکر ہے۔
کائنات میں بطول بیویاں دو گزری، پوری کائنات دونوں معصوم ہیں، ایک مریم بطول ہے سلام اللہ علیہا، ایک فاطمہ الزہرا بطول ہے سلام اللہ علیہ، یہ دو بیویاں بطول ہیں، مگر فرق ہے حقیقت فاطمہ آج سمجھ میں آئے گی، وہ بھی بطول ہے یہ بھی بطول ہے، مگر فرق یہ ہے ان کا جب بچہ جننے کا وقت آیا تو ان سے کہا اللہ نے نکل جا، یہ بیت العبادت ہے، یہ بیت الولادت نہیں، اور ان کے دروازے بند نہیں کیے جا رہے، ان کا جو بیت العبادت ہوتا ہے وہی بیت الولادت اس میں تو مریم بطول مادر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، غور کریں نا، یعنی بطول وہ ہیں جو عند الولادت روح اللہ کی ولادت کے وقت بیت المقدس سے ہٹائی جا رہی ہے، فاطمہ بنت اسد علی کی ماں وہ ہیں جو ولادت کے وقت بلائی جا رہی ہے۔ آئی ندا یہ غیب سے، اے فاطمہ بنت اسد جائے گی اب کہاں، چھوڑ دے جو تیرے دل میں ہے وہم و گمان، کوئی مریم نہیں جو روک دے تجھ کو یہاں، ہر علی کے واسطے میں تو ہوں خود لامت، اتنا سجایا جائے گا اس کی چوکھٹ پہ دو عالم کو وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے، میں نے رکھی ہے نشانی دیوار میں تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ ایک سوال ہے، جوان ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ایسے مواقع پہ ہمیں یہ ریسرچ ورک دینا چاہیے، یہ گرامر کسی مذہب فرقے کی نہیں ہوتی، یہ سب کی ہے، جتنے عربی دان ہیں سب کا قانون یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ دور کتنا ہے، یہ جوانوں کے ذہن میں سوال تو آتا ہوگا، مثلا دیکھیے اٹلانٹک سٹی ہم آئے ہیں تو 2 گھنٹے ہمیں لگے ہیں، شاہ جی کو بھی ساجد شاہ جی کو بھی 2 گھنٹے کے قریب لگے ہوں گے، باقی رقم لگے ہوگا، ساجد شاہ جی سجاد شاہ جی جتنے بھی ہیں وہ دور نزدیک سے جو آئے ہیں ماشاءاللہ ان کو ٹائم تو لگتا ہے نا، اب پوچھتے بھی ہیں کہ کتنا دور ہے، مثلا ہاؤ فار اٹ از، اب یہ پوچھنا ہے، یہ سوال ہے کہ کتنا دور رکھا ہے رجس سے، ذرا سمجھیے گا، یہ سچ فرق ہے جوانوں آپ کے لیے، کتنا دور رکھا ہے، تو دیکھیں اللہ کا پہلے قریب دیکھ لیں پھر دور سمجھ لیں گے، اللہ کا قریب یہ ہے کہ قیامت کو اللہ قرآن میں کہتا ہے قریب ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قرآن کہتا ہے وہ کافر قیامت کو سمجھتے ہیں دور، ہم تو اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے، تو جس کے کارخانے کا قریب اتنا دور ہے جو آنے کا نام نہیں لے رہا، اس کارخانے کا دور کتنا دور اب کتنا دور ہے اندازہ یہیں سے لگا لیں، یہ بھی سمجھ لیں، ایک چیز ہوتی ہے پاک کرنا، ایک ہے پاک رکھنا، کپڑا نجس ہو گیا آپ نے کہا پاک کر دیجئے، اور کپڑا پاک تھا تو نہیں کہیں گے پاک کر دیجئے، اے گھر والوں اسے پاک رکھیے گا، کیوں یہ تو ہے تو پاک، کیا اسے جاتا ہے جو کبھی ناپاک ہو، طہارا یطہر باب تفعیل کا معنی یہ نہیں ہوتا
کہ پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہے. تمام نحو والے گرامر والے لکھتے ہیں باب تفعیل آتا ہے کنٹینیوٹی کے لیے کہ پہلے والی حالت پہ ہمیشہ کنٹینیو رکھا ہے. یہ ازل سے پاک ہے, انہیں پاک رکھا ہے جتنا پاک جو عوارض کی وجہ سے ناپاک ہو سکے وہ امت ہے. جن کو کوئی ناپاک عارض قریب پھٹکتا بھی نہیں وہ اہل بیت ہے. انہیں پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق, یہ مطلب ہے. اچھا اب آ جائیے ذرا یہ بھی آج سمجھیے کہ تب حقیقت فاطمیہ سمجھ میں آئے گی کہ رجس کیا کیا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ رجس ہے کیا, قرآن میں رجس کی باقاعدہ تعریف دی ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ رجس کیا کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کس کس سے دور ہے اور کون کون اہل بیت سے دور ہے. پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رجس کیا ہے. سنیے, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. یہ چار رجس اس آیت میں آگئے. ہم گنتے ہیں یہ چار کون کون سے. آیت بتا رہی ہے کہ چار رجس ہیں. کون کون سے؟ اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً, مردار رجس ہے. أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا, بہتا ہوا خون رجس ہے. أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ, خنزیر کا گوشت رجس ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ. چوتھا أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, وہ رجس ہے جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو, یعنی حرام گوشت. تو چار چیزیں رجس ہیں. نہ کوئی, توجہ رہے, نہ کوئی مردار خور آل محمد کے قریب آئے گا, سمجھ رہے یا نہیں. نہ خون خار کبھی قریب آئے گا, نہ خنزیر خور کبھی قریب آئے گا, نہ حرام خور. منزل قریب ہو رہی ہے, منزل بہت قریب ہو رہی ہے. چار ذہن میں رکھیں. پانچواں رجس وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ جو منافقت ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ نفاق, ہپوکریسی, یہ رجس ہے. اور جسے لگ جائے, قرآن کہہ رہا ہے ہم کم نہیں کرتے, اسے زیادہ ہی ہونے دیتے ہیں کہ جائے دفع ہو. جب یہ منافق ہے تو اسے ہدایت کیا کرنی, خانہ پوری ہم نے نہیں کرنی. توجہ رہے, گناہگار ہو مگر منافق نہ ہو ہمیں قبول ہے, نیک ہو منافق ہو ہمیں قبول نہیں. ابن ابی نمازیں پڑھتا تھا, ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ منافق تھا. اور ادھر تھا, ہمیں قبول ہے دل سے توبہ کر کے. جناب یہ اب ذرا ذہن میں رکھتے ہیں. اب تک کتنے آ گئے؟ 5 رجس آ گئے. یہ رجس کی ہم فہرست آج گن رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رجس ہے کیا. اچھا اب آئیے ذرا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. اے میرے حبیب, جو جنگ تبوک سے
بھاگ آئے تھے، وہ بہانے بناتے ہیں. ہمارے یہاں گروسری کم ہو گئی تھی، ہمیں نزلہ و زکام ہو گیا تھا، گھر والے بیمار تھے، ہماری یہ مجبوری تھی، سردی گرمی کی مجبوری. یہ ایکسکیوزز بناتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یاد نہ کرائیں، انہیں یاد نہ کرائیں کہ وہ بھاگے تھے. تو ٹھیک ہے میرے حبیب، آپ درگزر کیجئے، انہیں یاد نہ کرائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجس ہے. مسئلہ اور حل ہو گیا. جو تبوک سے فرار کرے، حضور کو میدان میں چھوڑ دے، وہ رجس ہے. اب یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا تو ٹیسٹ پیپر نہیں ہے نا قرآن، کہ جن کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہو. یہ تو اللہ کا ہے نا، تو اللہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ رکھ نہیں سکتا. یہ تو ممکن نہیں کہ تبوک کے فراری رجس بنے، احد کے فراری اہل بیت بنے. ایک اسٹینڈرڈ مل گیا، جو نبی کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ آئے وہ رجس ہے. تو پتہ چل گیا، چھٹا ہو گیا نا، 6 ہو گئے نا، تو چھٹا یہ رجس آ گیا. کوئی فراری آل محمد کے قریب نہیں جائے گا، کبھی آل محمد فراریوں کے قریب. اب میں اور پڑھتا ہوں. 7 ہو گئے، 6 ہو گئے. اب میں 3 اور پڑھتا ہوں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما کے ساتھ کہا کہ خمر یعنی شراب رجس ہے. میسر یعنی جوا، گیمبلنگ. آپ سے بہتر کون جو پڑوسی ہے. تو میں بھی ایک مرتبہ تاج محل میں گھس گیا. وہ آپ کے جو ہے نا علامہ عمران بخاری صاحب، ان کو پک کرنا تھا. تو مجھے 94 کی شاید بات ہے، 93-94 کی مجھے خدمت نہیں. میں نے تاج محل سمجھا، میں نے کہا چلو اپنا کوئی ہے دیسی، جا کے چائے پراٹھا لیتے ہیں. صبح کا ٹائم تھا. اندر میں گیا تو اندر ایک صاحب تھے میرے جاننے والے. انہوں نے کہا کہ سرکار ادھر کیسے؟ میں نے کہا آپ تہجد پڑھنے آئے ہوئے. مجھے پھر اس وقت پتا چلا کہ تاج محل یہاں کوئی گیمبلنگ سینٹر ہے. میں سمجھ رہا تھا کوئی ریسٹورنٹ. خیر، تو گیمبلنگ رجس ہے. توجہ فرمائیے، جوا رجس ہے، جیسے سود ہے مثلا. خیر ابھی تو گفتگو اس کی ہو رہی ہے کہ خمر، جوا، شراب، جوا اور انصاب و ازلام. جلدی سمجھا دوں جوانوں، بت پرستی، ہر قسم کی بت پرستی، یہ رجس. یہ ہو گئے 9. ایک بات تو طے ہو گئی نا، آج کی حد تک ایک بات طے ہو گئی. اگر پہچاننا ہو کہ کون شرابی ہے، کون جواری ہے، کون بت پرست ہے، تو ڈسٹنس میجر کر لو آل محمد سے. اللہ اکبر. جو آل محمد سے دور ہے، یا شرابی ہوگا، یا جواری ہوگا، یا بت پرست ہوگا. یہ 9 سے دور ہے. یہ 9 آ گئے. 9 سے یہ دور ہے. بس 10واں سن لیں اور اجازت دے دیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ اس کی تائید میں، جو نما ہے اس کی تائید میں. رجس سے دوری اختیار کرو. رجس کیا ہے؟ من الاوثان، بت عین رجس ہے. اب سمجھ میں آئی نا بات، کہ کوئی اور کیوں نہ توڑ سکے. وہی توڑے گا جو اہل بیت سے ہوگا. جو قریب ہوگا وہ نہیں توڑے گا، جو دور ہوگا وہ توڑے گا. دسواں اور آخری، ذرا توجہ فرما لیں اس پر. قد
वाक़ा अलैकुम मिर रब्बिकुम रिजसुन व गज़ब। सुभान अल्लाह। बस ये आज की हद तक यहाँ हम रुक जाए, इससे आगे नहीं जाएंगे। ऐ गुनाहगारों, तुम पर अल्लाह की तरफ से आ गया रिजस और गज़ब। पता चला अज़ाब का नाम है रिजस, अज़ाब इलाही, अज़ाब का नाम है रिजस, रिजस यानी गज़ब। अब हम हैं रहमत के मानने वाले। घर में बेटा हो तो नेमत, घर में बेटी हो तो रहमत, इसलिए हुजूर का लक़ब नेमतुल लिल आलमीन कहीं नहीं है, क्योंकि नस्ल बेटी से चली है, इसलिए हुजूर है रहमतुल लिल आलमीन। तो हुजूर की जो आलमीन की रहमत है, उनकी रहमत फातिमा है। कोई समझ में आई बात आपको? और रहमत और गजब है अपोजिट। जहां रहमत है वहां गजब नहीं, जहां गजब है वहां रहमत नहीं। तभी तो आपसे कहता हूं हमेशा दुरूद पढ़ते रहिए, अल्लाह का अज़ाब दूर रहेगा, क्योंकि ये रहमत है। आशिक़े रसूल रहिए, दूर रहेगा अज़ाब। बीबी पाक की खिदमत करते रहिए, खानवादा फातिमा के खादिम रहिए, क्योंकि ये ऐन रहमत है। गजब खुद ब खुद दूर होगा। अब समझ में आई बात कि हमें मलकुल मौत से डर क्यों नहीं लगता, या हमें मुनकर और नकीर से डर क्यों नहीं लगता। ज़ाहिर फरिश्ते हैं, डर तो लगना चाहिए, हमें क्यों नहीं लगता? हम जानते हैं कि जब हमारी रूह कब्ज होती है तो 14 आते हैं, समझ रहे हैं? तो अज़ाब तो तब होगा जब रहमत नहीं होगी। यही रहमतें आती हैं। तो मुनकर और नकीर से वो डरे जिसके पास आले मोहम्मद नहीं है। बस तकरीर हकीकत फातिमिया नंबर 2 यहाँ इख्तिताम पजीर हो गई। एक हदिया भी ले लें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से। और इसको आपने याद रखना है हमेशा। हुजूर एक रोज आए तो बीबी बिस्तर बिछा रही थी। कहा बेटी सोने से कबल 4 काम कर लिए। कौन कौन से बाबा? हज उम्रा कर लिया, कुरान खत्म कर लिया है, तमाम अंबिया को अपना सफारशी बना लिया है, तमाम मोमिन मोमिनात को राजी कर लिया। ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए, वरना वो तो आलिम है, शहर मुअल्लमा है, ताकि हम तक रिवायत पहुंच जाए। बीवी कहती है बाबा इतने छोटे से फ्रेम ऑफ टाइम में खत्म कुरान, हज उम्रा, शफात अंबिया और मग़फ़रत मोमिनीन। फरमाया 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सो जाओ, अल्लाह खत्म कुरान का सवाब लिखता है। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमात तस्बीहात अरबआ पढ़ के सो जाओ, हज उम्रा का सवाब मिल जाए। और अंबिया पर भी दुरूद भेज दो, अपने खानदान पर दुरूद के साथ। क़यामत के दिन हर नबी सिफारिश करेगा। बीबी पाक को जरूरत नहीं है सिफारिश की, बीबी पाक तो वहां सबकी सिफारिश करेगी। सिर्फ ये हमें समझाने के लिए कहा है कि हम ये काम करें। हर नबी कहेगा बारेला इसे बख्श दे, इसने मुझ पे दुरूद भेजा था। आसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन। और हर मोमिन और मोमिना के बिहाफ पर इस्तिग़फ़ार कर लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि व मिन क़िबलिल मुमिनीन वल मुमिनात। क़यामत के दिन हर मोमिन भी आपसे राजी होगा, हर मोमिना भी आपसे राजी। आज के बाद ये 4 काम किए बगैर
بستر پر نہ جائیے گا۔ پھر دیکھنا، اور ایک زبردست تحفہ بی بی کا سن لیں۔ میرے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک آیت اللہ، بلکہ دو آیت اللہ، دونوں کزن تھے نیو جرسی میں۔ وہ مرزا شیرازی کے پوتے تھے، مرزا شیرازی جنہوں نے وہ انگریزوں کے خلاف حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ان کے پوتے تھے سگے۔ انہوں نے مجھے 2 ہفتے رہے ہمارے پاس، جانے لگے تو ایک تحفہ دیا، کہنے لگے کہ ہمارے دادا یہ کہتے تھے اگر کوئی شخص درود فاطمیہ 1 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، تو کاف ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کا کام بنا دے۔ اللہ کریم جناب باقر شاہ صاحب کو، علی تہامی کو، ان کی فیملی کو، بخاری صاحبان کو اجر و جزا میں مرحمت فرمائے۔ آپ شرکت کنندگان سادات و غیر سادات جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کی نظر و نیاز کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضور گل حسین شاہ صاحب کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ابو تراب شاہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، علی تراب شاہ کے لیے دعا کرتا ہوں خاص طور پہ، یا اللہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں، بی بی پاک کے شکستہ پہلو کے صدقے میں تراب شاہ صاحب بخاری کو مکمل طور پر معجزتاً شفاء کامل و عاجل۔ ہمارے ایک دوست ہیں مسعود رحمانی صاحب کو بھی یا اللہ وہ ہاسپٹل میں بی بی ایڈمٹ ہے، پاک کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرما، معجزے سے انہیں ٹھیک فرما، اور ہسپتال سے انہیں خیر عافیت سے گھر لا۔ جتنے بھی مرحومین ہیں حضار محترم کی، بخاری صاحبان کی، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، زندگی ہے تو پھر اگلے سال آگے بڑھیں گے۔ آج کی حد تک یہی ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ بہت سارے مسائل آج حل ہو گئے، بہت ساری مشکلات حل ہو گئی، عقدے حل ہو گئے بہت سارے، اور اب میں چاہتا ہوں مسائل میں بھی میں کچھ ایسی منفرد باتیں کہ جو صرف شہزادی ہی کی حقیقت فاطمیہ کو سمجھنے کے عکاس۔ مثلا پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، کسی نبی کی کسی بیٹی کو بعد از ارتحال نبی کے دربار سے خالی نہیں پڑا۔ بی بی پاک کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، ایک بچی ہے طیبہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بی بی پاک اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہما کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل و کلی مرحمت فرما۔ جتنے اور بھی جیسے ہمارے ساجد کاظمی صاحب کی اہلیہ کو بھی اللہ شفاء کلی عطا فرمائے، تہامی کی والدہ مائدہ کو بھی، عمران حمید کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ بزرگوں عزیزو، ماشاءاللہ تقریباً 50 منٹ ہونے کو ہے، اور طویل زحمت نہیں دوں گا، مگر چند مسائل کے ایسے جملے ضرور عرض کروں گا کہ جو حقیقت فاطمیہ کو آشکار کرتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ یہی عرض کیا ہے کہ کسی نبی کی کوئی بیٹی بعد از ارتحال نبی اس نبی کے دربار سے خالی نہیں پڑی۔ یہ واحد حسنین کی ماں ہے جو 3.5 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی، اور کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ بی بی تھک گئی ہو۔ کوئی نبی زادی ایسی نہیں کہ جس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ مارا گیا۔ ہمارے ہاں حوزات علمیہ میں جب مجلسیں ہوتی ہیں تو یوں ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں خطیب کہتے ہیں کہ لا تسألونی، مجھ سے نہ پوچھو فاطمہ کی غربت کو، وسل المسمار، اس لوہے کی میخ سے پوچھو جو ریڈ آئرن تھا جو پہلو سیدہ میں پیوست ہوا۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو محسن کی، اصل میں تو نام محسن ہے، عموماً محسن ہوتا ہے، محسن کی شہادت اس میخ سے ہوئی۔ اگر لوہا گرم ہو تو قابل برداشت نہیں ہوتا۔ کتنا عناد تھا ان ظالموں کو
کہ ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ بی بی پاک کے بدن اطہر پہ ڈال دیا اور دوسری طرف سے وہ لوہے کی میخ گڑ گئی اور تیسری طرف سے قنفذ ملعون نے ایسا تازیانہ مارا جس تازیانے میں لوہے پر چمڑا تھا، جس نے بی بی کے دائیں ہاتھ کو شل کر دیا، دائیں ہاتھ بی بی کا ٹوٹ گیا۔ ما سبحت فاطمہ بیدہا الیمنی، جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اس قدر بی بی کو اذیت تھی، تکلیف تھی۔ ایک ہمارے مجتہد ہیں آیت اللہ کمپانی، انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی اوسرت فاطمہ تو بین الباب والجدار، وہ لکھتے ہیں کہ دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی حسنین کی ماں۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم نے جو آیا تھا اس نے باقاعدہ خلاف میں بند تلوار ماری بی بی کو۔ بی بی دوبارہ پشت پہ تلوار لگنے کے بعد منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ اوبویسلی خون کا فوارہ جاری ہوا ہوگا۔ پہلا جملہ یہ کہا بی بی نے، این ابو الحسن، میرے علی کہاں؟ علی آئے ہیں۔ علی روایت کرتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بی بی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کے بد دعا کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ گھوڑ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا۔ میں نے اتنا ہی کہا، اس دوران میں آواز دی مؤذن نے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا رسول ذاتی اگر آپ نے بد دعا کر دی پھر آپ کے بابا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بی بی کہتی ہے بابا ہم رہے نہ رہیں، اللہ کی آزار رہ جائے، آپ کا نام رہ جائے۔ اس کے بعد بی بی 90 دن کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ جب جانے لگی تو بی بی نے کچھ وصیتیں کی، یا ابا الحسن غسلنی وکفنی وحنتنی ودفنی، یا مولا آپ اپنے دست مبارک سے مجھے غسل دیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر محرم راز ہوتا ہے۔ بی بی نہیں چاہتی تھی بتائے وہ زخم بھی پتہ چلے بیویوں کو جو کسی کو نہیں بتائے تھے۔ مولا علی خود کہتے ہیں واللہ انی غسلتها فی ثیابها، میں نے رسول زادی کو رسول زادی کے کپڑوں میں غسل دیا، لأنها كانت طاہرة مطہرہ، بی بی طاہر و مطہر تھی، رسم شریعت پوری کرنی تھی۔ اس کے بعد خنوط کیا، اس کے بعد کفن پہنایا، مگر مولا علی اپنی زوجہ کو دفن نہ کر سکے۔ خود کہتے ہیں کہ ما قادرت، یہ آیت اللہ العظمیٰ نے بھی لکھا ہے جعفر شوستری نے، ما قادر علی ان یدفن جسد فاطمہ، فاطمہ کے جسد کو علی جیسا صبر کا پہاڑ دفن نہ کر سکا۔ صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، وَكَانَ يَدْعُو إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہا اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ، یا اللہ مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر۔ ابھی یہ جملے مولا کہہ رہے تھے کہ مولا خود کہتے ہیں بی بی کی کھودی ہوئی قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور آواز آئی یا ابا الحسن ہاتھ ودیعتی، میری امانت مجھے دے دے۔ میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ امانت کا قانون یہ ہے جیسی دی جائے ویسی پلٹائی جائے۔ جب آپ نے فاطمہ مجھے دی تھی اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا، پہلو زخمی نہ تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم حسین۔